بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں داتا دربار میں آ گیا، وہاں مغرب کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے معبود مجھے حوصلہ دے۔ میں نہیں جانتا آج آدھی رات کے بعد کیا ہونے والا ہے، مگر تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ میں تو بس تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما، آمین۔ مجھے جان لیوا آزمائشوں سے گزرنے اور ثابت قدم رہنے کا حوصلہ عطا فرما، آمین۔ میں وہاں سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا، پھر ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت 7 بجنے والے تھے۔ مجھے مزید 5 گھنٹے گزارنے کے بعد راوی کے اس پار باراندری میں جانا تھا۔ یہ وقت میں کہیں باہر گزار سکتا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا گھر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید آج کے بعد میں ندا کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، کیا میری دنیا بدلنے والی تھی، کیا میری زندگی کا رخ دوسری طرف پھرنے والا تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ آج آدھی رات کے بعد میری یادداشت بحال ہو جائے گی، کیا پچھلی زندگی یاد آئے گی تو موجودہ زندگی کو بھول جاؤں گا، پچھلی محبتیں آ کر گلے لگیں گی تو ندا کی محبت کا گلا گھٹ جائے گا۔ یہ خیال تکلیف دہ تھا۔ میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ ندا کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین شریک حیات ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ چکا تھا۔ اس کی محبت میں کوئی لالچ، کوئی خود غرضی نہیں تھی، پھر یہ کہ وہ بڑی ذہانت اور حاضر دماغی سے میرے بہت بڑے کاروبار کو سنبھال رہی تھی۔ کوئی بھی خوش نصیب شخص ایسی شریک حیات سے محروم ہونا نہیں چاہے گا، اور میں تو اس سے محروم ہونے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کوٹھی میں پہنچ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں نے چگلی کھائی، وہ رو رہی تھی۔ میری آہٹ سنتے ہی اس نے آنچل سے اچھی طرح آنکھیں پونچھ لی تھیں۔ اس کے باوجود مٹ جانے والے آنسو نے کہیں سے آواز دی کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں نے دونوں بازو پھیلائے تو وہ دوڑتی ہوئی آ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ ایسے وقت خود پر قابو نہ رکھ سکی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے انکار میں ساری لایا۔ میں نے پوچھا یہ ساری لانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس یوں ہی رونے کو جی چاہ رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ہنسنا چاہتا ہے، رونا کبھی نہیں چاہتا، پھر تم رونے کے موڈ میں کیوں ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آنچل سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ میں نے کہا پہلے ہی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، تمہارے آنسوؤں نے رہی صحیح بھوک بھی اڑا دی ہے۔ میں نے کہا نہ کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرا بھی آج بھوکا رہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ جو شخص اپنی حسین اور ذہین بیوی کے آنسو نہ پونچھ سکے، اسے بھوکا مر جانا چاہیے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا مرے آپ کو دشمن، ایک تو دل ایسے ہی گھبرا رہا ہے، اوپر سے آپ گھبراہٹ طاری کر رہے ہیں، تو پھر سچ سچ بتاؤ تمہیں میں رلا رہا ہوں یا یہ آنسو کسی دشمن کے لائے ہوئے ہیں؟ وہ بڑی آہستگی سے آگے بڑھ کر پھر میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی میں نہیں جانتی کیا ہونے والا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ آج دوپہر کو آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں آپ کو دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی، آگے کہنے سے ہچکچانے لگی۔ میں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ آپ سونیا اور 4 بچوں کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا تم دن رات یہی سوچتی رہتی ہو کہ میں سونیا کا فرات ہوں، اس لیے ایسا خواب دیکھا ہے۔ بعض خواب بہت سچے ہوتے ہیں، جو دیکھو وہی سامنے آتا ہے۔ اس کی بات دل کو لگ رہی تھی۔ داتا دربار کے احاطے میں بزرگ بابا صاحب نے بھی یہی کہا تھا، من کی مراد پوری ہوگی، یعنی میری یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہی ثابت ہوگا کہ میں اپنی پچھلی زندگی میں فرہاد علی تیمور تھا، سونیا میری شریک حیات تھی اور ندا نے خواب میں یہی دیکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا آگے بولوں؟ ہاں بولو، اور کیا دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکا کر بولی جب میں آپ کے سامنے آئی تو آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، آپ کو پچھلی زندگی یاد آ گئی تھی اور موجودہ زندگی کو بھول گئے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ پھر ایک ننھی بچی کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، جو اندیشہ دل میں تھا وہی اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کا خواب اور میرے موجودہ حالات کہہ رہے تھے میں دو راہ پر آ گیا ہوں۔ ایک راہ پر ندا تنہا کھڑی ہے اور دوسری راہ پر سونیا میرے بچوں کے ساتھ کھڑی مجھے بلا رہی ہے۔ ابھی وہ بچوں کے ساتھ تاریکی میں تھی اور ندا روشنی میں، مگر آدھی رات کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ کیا ندا تاریکی میں چلی جائے گی اور سونیا اپنے بچوں کے ساتھ روشنی میں نہا جائے گی؟ کیا میں ندا کو اسی طرح بھول جاؤں گا جس طرح ابھی سونیا کو اور بچوں کو بھولا ہوا ہوں؟ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج آدھی رات کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ میں نے اس کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا پاگل ہو گئی ہو، جو بات ابھی نہیں ہوئی اس کے لیے آنسو بہا رہی ہو، خواہ مخواہ ایک خواب کو اپنے ذہن پر حاوی کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا۔
وہ بڑے دکھ سے بولی، دل کو دہلانے والے خیالات کیوں دماغ میں آتے ہیں، اور آج تو یہ خواب بھی دیکھ لیا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کیا پیش آنے والے واقعات سے گھبراؤ گی تو وہ واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ اگر میں بے وفا ہر جائی ہوں، تمہیں چھوڑنے والا ہوں، تو تمہارے آنسو مجھے ہر جائی بننے سے نہیں روک سکیں گے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے، میرے لیے دل میں بھرپور اعتماد ہے، تو پھر یہ آنسو بہانا چھوڑ دو، ورنہ میں یہی سمجھوں گا تم دکھاوے کی محبت کرتی ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے، اب میں آنسو نہیں بہاؤں گی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، مجھے خدا کے بعد صرف آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، شاباش، اب چلو کچن میں جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر آ رہا ہوں، لیکن پہلے سے کہہ دوں بھوک نہیں ہے، صرف تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کے لیے ایک روٹی کھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کچن میں چلی گئی، میں واش روم میں آ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ دھوتے ہوئے سوچنے لگا، پتہ نہیں میری یادداشت بحال ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو ہونے سے پہلے ندا کے مسائل چیخ رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ جو ہم سوچ رہے تھے وہی پیش آنے والا تھا، یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ مجھے پچھلی بھولی ہوئی زندگی یاد آئے گی تو میں موجودہ زندگی کو اور اپنی موجودہ شریک حیات ندا کو بھول جاؤں گا۔ ایسے واقعات فلموں میں یا کہانیوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ کہانیوں میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ کسی بیرونی دنیا سے نہیں آتے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے عجیب و غریب حالات اور واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں کہ جب انہیں کہانیوں میں پیش کیا جاتا ہے تو بعض پڑھنے والے یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ محض خیالی باتیں ہیں۔ میں واش روم سے کمرے میں آ کر ایک میز کے پاس بیٹھ کر ایک کاغذ پر لکھنے لگا۔ میں فراد انور شاہ بقامی ہوش و حواس ہی لکھ رہا ہوں، ایک طویل عرصے سے الجھن میں ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے میں فراد انور شاہ نہیں ہوں، اگر نہیں ہوں تو پھر کون ہوں۔ لاہور سے جنیوا اور جنیوا سے قاہرہ تک جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے وہ مجھے فرحت علی تیمور سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں جو کوئی بھی ہوں، اپنی شریک حیات ندا کی تسلی کے لیے اور اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لکھ رہا ہوں کہ اپنی دولت اور جائیداد کا بہت سا حصہ اپنی ندا کے نام کر چکا ہوں۔ زندگی نے مہلت دی تو باقی سب کچھ بھی اس کے نام کروں گا، کیونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، وہی ایک شریک حیات ہے، اس کے سوا میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں فراد انور شاہ نہیں ہوں، ایک دوسرا شخص فراد علی تیمور ہوں، تو آج اس تحریر کے ذریعے وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ فراد علی تیمور کی حیثیت سے بھی ندا کو ہر پہلو سے تحفظ دیتا رہوں گا، وہ آج کی طرح مرتے دم تک میری شریک حیات رہے گی۔ اگر میری کوئی سابقہ بیوی اور بچے ہیں تو وہ بھی ندا کو میری شریک حیات تسلیم کریں گے، اگر وہ ان سے برتر نہیں رہے گی تو کم تر بھی نہیں رہے گی، اسے برابر کا درجہ ملے گا۔ خدا مجھے توفیق دے، میں ندا سے ہمیشہ انصاف کرتا رہوں گا۔ میں نے اس تحریر کے نیچے اپنا نام لکھا، پھر دستخط کر کے ڈائننگ روم میں آ گیا۔ وہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی، میں نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا، وہ اسے لے کر پڑھنے لگی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر ایک ڈش میں سے اپنے لیے اور اس کے لیے سالن نکالنے لگا۔ وہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کرسی کھسکا کر میرے قریب ہو گئی، میرے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھے ہیں، میرے پاس تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں بہت خوش نصیب ہوں، یہ تحریر پڑھ کر اطمینان ہو رہا ہے۔ شاید میں یہی چاہتی تھی، مجھے آئندہ بھی آپ کی طرف سے تحفظ حاصل ہو اور میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کی شریک حیات رہوں۔ میں نے اسے پہلا لقمہ کھلاتے ہوئے کہا، کھانے کے بعد تم لان میں کچھ دیر میرے ساتھ ٹہلو گی، میں 10:30 بجے ایک ضروری کام سے شاہدرہ جاؤں گا، پھر 2-4 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ واپس آ کر اس کوٹھی کے در و دیوار کو اور اپنی ندا کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ میں نے 10:30 بجے ندا کو گلے لگایا، میں اسے خوب پیار دینا چاہتا تھا۔ انہی لمحات میں پتا چلا، جو چیز ہاتھ سے نکل جانے والی ہے اسے کتنا ہی چاہو اس کی چاہت سے دل نہیں بڑھتا۔ میرا زیادہ سے زیادہ پیار بھی کم پڑتا رہا۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا، راوی کی طرف جانے لگا۔ جب یہ معلوم ہو آگے خطرہ ہے تو بندہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ میں نے، سونیا نے اور میرے تمام بچوں نے کبھی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھے، ہمیشہ نہتے رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن میں نے آج پہلی بار ایک بڑا ہوا ریوالور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جس طرح ماضی کی بہت سی باتیں بھول چکا تھا، اسی طرح یہ بھی بھول گیا تھا کہ کس طرح نہتا رہ کر صرف ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے لڑتا رہا ہوں۔ میرے 2 بیٹے پارس اور بورس ٹیلی پیتھی نہیں جانتے تھے، مگر ایسے زبردست فائٹر تھے کہ خیال خوانی کے بغیر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے اور ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دیتے تھے۔ میں راوی کے اس پار پہنچا تو 11:30 ہوئے تھے۔ داتا دربار کے احاطے میں بابا صاحب نے کہا تھا مجھے آج رات کے بعد 12 دری میں جانا چاہیے، اس حساب سے میں مزید آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد وہاں جانے والا تھا۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سونی سے رابطہ کیا، اس نے پوچھا کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟
میں نے کہا مجھے یقین ہے آدھے گھنٹے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، شاید یادداشت بحال ہو جائے گی، میں اپنی پچھلی زندگی کی ایک ایک بات کو یاد کر سکوں گا، اپنے پیار بھرے رشتوں کو پہچان سکوں گا۔ سونیا نے پوچھا تعجب ہے، آدھے گھنٹے بعد ایسا کون سا انقلاب آنے والا ہے؟ میں اسے تفصیل سے بتانے لگا کہ کس طرح داتا دربار کے احاطے میں ایک بابا صاحب سے سامنا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے متعلق جو پیش گوئی کی ہے اس کے مطابق میں بھی برادری پہنچا ہوا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، فرحاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو برادری میں تنہا آئے ہو، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے، تم نے تو کوئی ہتھیار بھی اپنے پاس نہیں رکھا ہوگا۔ میرے پاس ایک بھرا ہوا ریوالور ہے۔ ایک ریوالور سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں 2-4 باڈی گارڈز کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میں نہیں جانتی وہ بابا صاحب کس حد تک سچے اور دیانتدار ہیں، لیکن ان کی ایک بات ہمیں چکنا کرتی ہے، وہ یہ کہ تم اپنے لہو میں ڈوبنے والے ہو۔ اگر ان کی یہ پیشگوئی درست ہوگی کہ تمہاری یادداشت واپس آنے والی ہے، تو یہ بات بھی درست ہوگی کہ تم جان لیوا خطرات سے 2-4 ہونے والے ہو۔ وہ میرے لیے پریشان ہو گئی تھی، جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، تم کیا سمجھ کر تنہا آئے ہو؟ فوراً فرمان اور ٹونی جے کو اپنے پاس بلاؤ، میں الپا، علی اور کبریا کو بھیج رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تنہا آیا ہوں کہ تم مجھے تنہا نہیں رہنے دو گی، میرے چاروں طرف حفاظتی دیواریں اٹھا دو گی۔ میں نے اس کے دماغ سے نکل کر فرمان اور ٹونی جے کو مخاطب کیا۔ وہ چشم زدن میں میرے اندر پہنچ گئے۔ میں نے کہا، چپ چاپ میرے خیالات پڑھو اور موجودہ حالات معلوم کرو۔ وہ میرے خیالات پڑھنے لگے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بجنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ میں کار سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھاتا ہوا برادری کے پاس آ کر رک گیا۔ ایسے وقت علی، الپا اور کبریا بھی آ گئے۔ اب میں تنہا نہیں تھا، ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک چھوٹی سی مگر مضبوط سی فوج میرے ساتھ تھی۔ میں کار سے اتر کر برادری کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک مالی اور ایک نائٹ چوکیدار رہا کرتا تھا۔ آدھی رات کے بعد کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن مالی اپنے مکان میں سو رہا تھا اور چوکیدار ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ میں کسی روک ٹوک کے بغیر برادری کے گارڈن میں آ گیا۔ میں نے بابا صاحب کے دماغ میں رہ کر ان کی سوچ کے ذریعے اس پودے کو دیکھا تھا جس میں صرف ایک ہی چمبیلی کا پھول کھلا ہوا تھا، لیکن دور تک پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے، ہر طرف بے شمار پودے تھے۔ میں آگے بڑھتا ہوا مطلوبہ پودے کو تلاش کرنے لگا۔ علی نے کہا، یہاں گہری خاموشی ہے، ہم آپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، دور تک کوئی بندہ تو کیا چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ الپا نے کہا، سمندر پرسکون ہو تو اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، آپ چاروں طرف دیکھتے رہیں، اس طرح آپ کے اندر 5 ٹیلی پیتھی جانے والوں کی آنکھیں بھی ہر طرف دیکھتی رہیں گی۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، پھر چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ہی وہ پودا دکھائی دے رہا تھا جس میں صرف ایک ہی چمبیلی کا پھول کھلا ہوا تھا۔ وہاں جگہ جگہ بلب کی روشنی تھی، اس روشنی میں وہ پھول ایسے چمک رہا تھا جیسے میری پچھلی زندگی مسکراتی ہوئی اپنے پاس بلا رہی ہو۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس پودے کے پاس آ گیا۔ ٹونی جی نے کہا، بابا صاحب نے آپ سے جیسا کہا تھا ویسا ہی پودا اور ویسا ہی پھول دکھائی دے رہا ہے۔ میں پودے کے قریب آ کر رک گیا۔ کبریا نے کہا، آپ فوراً پھول توڑ کر اپنی پیشانی پر رگڑیں، دیر نہ کریں، یہاں کی خاموشی اور چوکیدار کی غیر حاضری کوئی معنی رکھتی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے۔ مجھے بھی وہاں کی خاموشی بڑی پراسرار لگ رہی تھی، کہیں کہیں بلب کی روشنی ایسی تھی جیسے چراغ جل رہے ہوں، اگر 1 قدم کے فاصلے تک روشنی تھی تو 10 قدم تک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس پودے کے پیچھے ایک بڑا سا درخت تھا۔ میں نے پودے کی طرف ہاتھ بڑھا کر پھول کو توڑنا چاہا تو اسے چھوتے ہی چونک گیا، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ وہ کاغذ کا پھول تھا۔ دھوکہ! ایک کاغذ کے پھول نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے فوراً ہی ریوالور نکال کر اس درخت کی آڑ میں چھپ کر دور تک دیکھنا چاہا، اس سے پہلے ہی درخت کے پیچھے سے کوئی نکلا، پھر ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح میرے سامنے آ کر گر پڑا۔ رات کے سناٹے میں اس ویران برادری میں کوئی نظر نہیں آیا تھا، اب نظر آئی تو وہ ایک مردہ تھا، میرے سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بلب کی روشنی میں میرا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہ بیچارے وہی بابا صاحب تھے جن کی پیش گوئی مجھے وہاں لے آئی تھی۔ کیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ اگر دھوکہ دیا ہوتا تو خود کیوں مارے جاتے؟ میں کھلی جگہ میں تھا، فوراً ہی دوڑتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جانے لگا۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں فائر کی آواز گونجی، میرے کان گرم ہو گئے۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں جس درخت کے پیچھے چھپنے آ رہا تھا وہیں سے کسی نے نکل کر فائر کیا تھا۔ میں نے جو بھی فائر کیا تو وہ چل کر زمین پر گر پڑا۔ گولی اس کے ہاتھ میں لگی تھی، ریوالور ایک طرف جا گرا تھا۔ وہ زمین پر رینگتا ہوا اس ریوالور کی طرف جانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، پھر سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچتا ہوا درخت کی آڑ میں آ گیا۔ اس کی کن پٹی سے ریوالور لگاتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ فوراً جواب دو ورنہ حرام موت مرو گے۔
وہ سہم کر بولا، مجھے گولی نہ مارو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اپنے حالات سے مجبور ہو گیا ہوں۔ ایک اجنبی نے مجھے اور میرے 3 ساتھیوں کو 1 لاکھ روپے دیے تھے اور کہا تھا یہاں آ کر تمہیں گولی نہیں مارنی ہے، صرف زخمی کرنا ہے، یعنی یہاں تمہارے ساتھی بھی موجود ہیں۔ الپا نے کہا، آپ اس سے سوال نہ کریں، اسے جانے دیں، ہم ان 3 ساتھیوں تک پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ الپا اور کبریا اس کے اندر تھے۔ وہ ان کی مرضی کے مطابق زمین پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا کر وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف جانے لگا۔ میرے ٹیلی پیتھی جانے والے اس کے ذریعے باقی 3 چھپنے والوں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ہماری اس تدبیر کے مقابلے میں برین ماسٹر اپنی تدابیر آزما رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ الپا اور کبریا کا الاکار اپنے کسی ساتھی تک پہنچتا، برین ماسٹر نے دوسرے الاکار کے ذریعے اسے گولی مار دی۔ الپا اور کبریا اس کے مردہ دماغ سے نکل کر پھر میرے اندر چلے آئے۔ وہی ایک الاکار تھا جس کے ذریعے باقی دشمنوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ میں اس درخت کی آڑ میں چھپا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ درختوں اور دیواروں کی آڑ میں چھپے ہوں گے۔ میں زمین پر اونچے منہ لیٹ کر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا دوسرے درخت کی طرف جانے لگا۔ بلب کی روشنی ذرا دور تھی۔ دوسری طرف ایک دشمن نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ تاریکی میں اوندے منہ رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہری بھری گھاس پر ٹھہر ٹھہر کر رینگنے کے باعث نہ کوئی آہٹ ہو رہی تھی، نہ سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے میں ہمارے سر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ہم مخالف سمتوں سے رینگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ٹکراتے ہی ایک دم سے چونک گئے۔ وہ ریوالور والا ہاتھ میری طرف کر کے نشانہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں بھی اس پر فائر نہ کر سکا۔ اس نے بھی میری کلائی پکڑ لی تھی۔ ہم پھر لیٹے ہی لیٹے زور آزمائی کرنے لگے۔ میں اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرنا چاہتا تھا۔ یہی کوشش وہ بھی کر رہا تھا۔ میرے مقابلے میں خاصا تگڑا تھا۔ میں نے سر سے ایک زوردار ٹکر ماری تو وہ تکلیف سے بلبلا گیا۔ میں نے محسوس کیا میری کلائی پر اس کی گرفت ذرا کمزور ہو رہی تھی۔ میں نے دوسری ٹکر ماری تو اپنا ہاتھ اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ریوالور کے دستے سے اس کو سر پر ضرب لگائی۔ وہ ایک دم سے چکرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اس کا ریوالور چھین کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، فوراً بتاؤ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جواباً برین ماسٹر کی آواز سنائی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم آسانی سے قابو میں آ جاؤ گے، مگر بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہو، بہت ہی ڈھیٹ ہو، تمہیں اعصابی کمزوری میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ آخری راستہ یہی ہے کہ مجھے اپنے اندر آنے دو یا میرے الاکاروں کے ہاتھوں زخمی ہو جاؤ۔ میں تمہیں یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے دماغ میں جگہ نہ ملی تو میرے الاکار تمہیں گولی مار دیں گے۔ برین ماسٹر اس الاکار کے ذریعے بول رہا تھا۔ میری ٹیلی پیتھی جانے والوں نے اس کے اندر پہنچنے کی کوشش کی تو ناکامی ہوئی۔ وہ سب برین ماسٹر کے اندر پہنچنے والے تھے اور اس نے سانس روک لی تھی۔ وہ الاکار نہ اپنے لب و لہجے میں بول رہا تھا، نہ ہی ہم اس کے اندر پہنچ سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، تم مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں ایک عام سا بزنس مین ہوں، تم جیسے ٹیلی پیتھی جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برین ماسٹر نے کہا، تم زبردست بے روپیہ ہو، آج میں تمہارے اندر پہنچتے ہی زلزلے پیدا کروں گا، تمہارا برین واش کروں گا، یہ ثابت کر دوں گا کہ تم ٹیلی پیتھی جانے والے فرحاد علی تیمور ہو۔ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، میں فرحاد انور شاہ ہوں۔ میں بہت دنوں تک دھوکہ کھاتا رہا، یہی سمجھتا رہا کہ تم ایک سیدھے سادے بزنس مین فرحاد انور شاہ ہو اور خیال خونی نہیں جانتے، لیکن میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ جب تم قاہرہ سے لاہور آ رہے تھے اس وقت سونیا کے اندر پہنچ کر اس سے باتیں کر رہے تھے، فرمان اور ٹونی جے بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے تم سب کی باتیں سنی تھی، وہی انکشاف ہوا تھا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ الپا نے مجھ سے کہا، آپ اس کم وقت سے کہیں ہمیں اس الاکار کے اندر آنے کا موقع دے، ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، سونیا کی ٹیلی پیتھی جانے والے تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس الاکار کے اندر آنے دو۔ اس نے کہا، سوری، میں ایک خیال خوانی کرنے والا ہوں اور تمہارے پیچھے نہ جانے کتنے ٹیلی پیتھی جانے والے چھپے ہوئے ہیں۔ میرے الاکار کے اندر آتے ہی اس کے دماغ پر قبضہ جمائیں گے تو میں اسے اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکوں گا۔ الپا نے کہا، بہت ہی طوطا چشم، احسان فراموش ہے، ہماری ماما کے احسانات بھول گیا ہے۔ اسے دشمنوں سے بچانے کے لیے ہم نے اس کی شخصیت اور لب و لہجہ تبدیل کیا تھا۔ اس وقت یہ ہمارا تابع دار تھا، ماما نے اسے غلامی سے رہائی دی تو یہ کمبخت آپ پر جبٹ رہا ہے۔ میں نے الپا کی یہ باتیں اسے سنائی تو وہ بولا، میڈم سونیا نے مجھ پر احسان کیا، میں بھی ان کے احسان کا بدلہ اس طرح چکا رہا ہوں کہ فرحاد کو اب تک زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ لمحات میں میرے دوسرے الاکاروں کے نشانے پر ہے۔ یقین نہ ہو تو ابھی دیکھ لو۔ میں نے اسی لمحے میں اس الاکار کو گولی مار دی۔ وہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی برین ماسٹر ہمیں اس کے اندر پہنچنے کا موقع دے رہا تھا۔ ایسی وقت ایک گولی کہیں سے سنسناتی ہوئی آئی اور میرے بازو کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف ڈھلک کر گھاس پر اوندے منہ ہو گیا۔ زخمی بازو کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔
میرے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں آہستہ آہستہ گھسٹتا ہوا ایک درخت کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت میرے اندر گرینڈ ماسٹر کا کہکا سنائی دیا، کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تمہارے اندر جگہ مل چکی ہے، جہاں جاؤ گے مجھے معلوم ہوتا رہے گا، میرے الاکاروں کے صحیح نشانے پر رہو گے۔ میرے اپنے سب ہی غصے سے تل ملا رہے تھے۔ فرمان نے کہا، برین ماسٹر خدا کی قسم میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کتے کی موت ماروں گا۔ تو نیچے کہہ رہا تھا، میں نے قسم کھائی تھی خیال خوانی کے ذریعے کسی معاملے میں نہیں پڑوں گا، مگر اب دن رات تیری تلاش میں لگا رہوں گا۔ تیری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اپنی سلامتی چاہتا ہے تو اب بھی ایسی دشمنی سے باز آ جا، ورنہ مما تجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ وہ بولا، تمہاری مما کی سب سے بڑی کمزوری فراد ہے، یہ میرے شکنجے میں رہے گا تو اس کی سلامتی اور بہتری کے لیے تم سب میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہو گے، میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہو گے۔ الپا نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے پاپا نہیں ہیں، ان کے ہم شکل ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر انہیں جانی نقصان پہنچے گا تو ہمیں یقیناً بہت غصہ آئے گا، پھر ہم تمہارے خلاف کیا کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کبریا نے کہا، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ یہ ہمارے پاپا ہیں اور ہم ان کی خاطر تمہارے آگے ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ فراد انور شاہ کی سلامتی کے لیے اگر کوئی سمجھوتا کر سکتے ہو تو بولو۔ وہ بولا، سمجھوتا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سب اس شخص کے دماغ سے چلے جاؤ، جب یہ تمہارا باپ نہیں ہے تو جھگڑا نہ بڑھاؤ، اسے زندہ سلامت رہنے دو۔ اگر سمجھوتا کرو گے تو آئندہ بھی اسے زندگی کی سانسیں لیتے ہوئے دیکھتے رہو گے۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، میں گھاس پر اوندے منہ لیٹا ہوا آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسی وقت مجھے ایک دیوار کے پاس سایہ سا دکھائی دیا، پھر میں نے دیکھا وہ سایہ دیوار کی ایک طرف سے دوسری طرف چھلانگیں لگاتا جا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے گولی چلا دی، اس کی چیخ سنائی دی، وہ اچھل کر نیچے گر پڑا۔ وہ اس کی آخری چیخ تھی، اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ میں نے کہا، برین ماسٹر تو دیکھ رہا ہے میں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی ہے، اپنے چاہنے والوں سے اور امداد کرنے والوں سے کہوں گا وہ اس کم وقت سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، میں یہاں سے زندہ جاؤں گا پھر اس کی موت بن جاؤں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی برین ماسٹر نے میرے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ 5 ٹیلی پیتھی جانے والوں نے میرے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا، وہ تنہا مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، تیرے 4 الاکار جہاں تھے ان میں سے 3 کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، آخری رہ گیا ہے مگر وہ بھی بچ کر نہیں جائے گا۔ وہ ناکام ہو کر اس آخری الاکار کے اندر پہنچ گیا تھا، میرے اندر رہ کر یہ دیکھ چکا تھا میں کس درخت کے قریب اوندا پڑا ہوا ہوں۔ وہ درخت میرے بالکل قریب تھا، میں فوراً ہی اٹھ کر دوڑتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ ایسے وقت اس نے اپنے الاکار کے ذریعے گولی چلائی، وہ گولی میرے شانے کی ہڈی کو نقصان پہنچاتی ہوئے گزر گئی۔ میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، گھومتا ہوا اس درخت سے جا ٹکرایا۔ گولی چلانے والا میری نظروں میں آ گیا تھا، میں نے گرتے گرتے اس پر 2 فائر کیے، گرتے گرتے بھی تیسری گولی آ کر مجھے لگی، پھر میں درخت کے سہارے بھی کھڑا نہ رہ سکا۔ میرے اندر جو رہی صحیح توانائیاں تھیں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں جیسے زندگی سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ الپا رونے لگی، علی، کبریا، فرمان اور ٹونی جے مجھے سنبھالنے کی کوششیں کر رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے، مگر مقتول بابا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق میں اپنے لہو میں نہا چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسم سے جان نکل رہی ہے۔ اب جان نکل گئی تھی یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔